معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج جس غالب تہذیب میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ مغرب کی تہذیب ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب نے بہت اونچے درجے کا کام کیا اور ہم اس میں جو ہے وہ پیچھے رہے اور ہم نے جو ہے نا وہ کام نہیں کیے جو ہمارے کرنے کے. یہ ہوا کہ نظریات کے اعتبار سے اس وقت ہمارے سامنے جو دنیا کا نقشہ ابھر کے آیا ہے وہ مغرب سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اسی کے اندر بہت سارے نظریات ہیں جو پیش کیے گئے ہیں جن کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو ان کا جو موضوع ہے یا یہ کہیے کہ ان کی جو ہیڈنگ ہے یا ان کا جو ٹائٹل ہے وہ تو ہمیں بہت دل فریب لگتا ہے اور بے اختیار ہم پکار اٹھتے ہیں کہ یار یہ تو اسلام بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب اس کی ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو وہاں بڑا فرق ہو جاتا ہے. یعنی مغرب مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, جیسے کہ آپ نے کہا. اسلام بھی کہتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے ان کو جو ہے نا وہ ایک عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہمیں ایک کرتا ملا تو تم نے کیسے یہ پورا کرتا بنا لیا. ٹھیک ہے, جو وہ سوال اٹھاتے کہتے ہیں یہ ہے فریڈم آف اسپیچ. ٹھیک ہے, ہم فوراً آگے بڑھ کر بولتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے ہیومن رائٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں بھائی اسلام سے بڑھ کر ہیومن رائٹس دینے والا کون ہے. اسلام میں تو جو ہے نا تمام ہیومنس کے رائٹ بتائے گئے ہیں, اور ہیومن کیا اینیملس کے رائٹ بتائے گئے ہیں, اور اس کے رائٹس بتائے گئے ہیں, اور اس کے رائٹس بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مغرب کہتا ہے کہ جی فیمنزم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یا وومن رائٹس ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں بھائی عورتوں کو تو حقوق اسلام نے دیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب یہ مغرب کے نظریات آتے ہیں اور اس کی ہیڈنگ ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے, اس کا سرورق ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے, تو بے اختیار ہم کہہ دیتے ہیں یار اسلام بھی یہی کہتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اسلام بھی دیتا ہے, یعنی اسلام بھی فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتا ہے, مغرب بھی کرتا ہے. وومن رائٹس کی اسلام بھی بات کرتا ہے, مغرب بھی کرتا ہے. ہیومن فریڈم کی, ہیومن رائٹس کی اسلام بھی بات کرتا ہے, مغرب بھی کرتا ہے. لیکن اس کی جو ڈیفینیشن ہے, اس کی جو تعریف ہے, اس کی جو حدود ہے, اس میں بڑا اختلاف موجود ہے. مثال کے طور پہ یعنی ہیومن رائٹس کے اوپر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انسیسٹ ریلیشن شپ کو جائز کر دیا جائے, ٹھیک ہے, یعنی جو کہ حلال رشتوں کے ساتھ ایک بڑی چیز موجود ہے مغرب کے اندر کہ ماں بیٹے کے ساتھ اور بہن بھائی کے ساتھ تعلق جسمانی جنسی تعلق پیدا کر سکتی ہے, اسے انسیسٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہ بھائی یہ رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, وہ تیار ہے, تمہیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اسلام اسے قبول نہیں کرتا بحیثیت سوسائٹی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہومو سیکشول ہو سکتے ہیں, ایل جی بی ٹی, ٹھیک ہے, آپ لیسبین ہو سکتے ہیں, گے ہو سکتے ہیں, آپ بائے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹرانسیکشول ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو پیدا آپ مرد ہوں اور آپ لڑکی بن کے کراس ڈریسر ہو جائیں, ٹھیک ہے, آپ لڑکی ہوں آپ لڑکا بن جائیں. اس چیز کے اندر آپ یہ سب کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بھائی فریڈم آف ہیومن چوائس ہے, آپ کر سکتے ہیں. کیا اسلام میں بھی یہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر تو ایسا نہیں ہے, یہ والا فریڈم تو ایسا نہیں ہے. یعنی وہ یہ تو کہے گا کہ ایک انسان کو آزاد رہنا ہے, اس کو اپنے افکار میں آزاد ہونا ہے, اسے گفتگو میں آزاد ہونا ہے, لیکن مسلمان اس کا تمام فریڈم وہی کے تابع ہوتا ہے. یعنی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری اصل شناخت کیا ہے, وہ عبداللہ ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ کے عبد ہیں, اور عبد کے معنی چونکہ اب مغرب کا زور زورا ہے تو اب اس کی جب ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو بعض لوگ نیچے لکھ دیتے ہیں سرونٹس آف اللہ, کیونکہ سلیو نا بڑا سخت لگتا ہے. سلیو نہیں یار, نہیں, سلیو نہیں کہنا ہے, سلیو ٹھیک ہے, سرونٹ آف اللہ نہیں, سلیو آف اللہ ہے, ہم عبداللہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسلام کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو فریڈم کا ایک سرکل ضرور دیا گیا لیکن وہ تابع ہے اس وحی کے تھرو. اسی کو تو کہا ہے نا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہی جنت ہے. یہ قید خانہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ آپ کو ہر چیز میں تابع ہونا ہے. یعنی یہ بات جو غالباً رسل نے کہی تھی کہ میں یہ تو مان لوں ایک لمحے کو کہ بھائی خدا ہے, لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ مجھے اسے یہ حساب دینا پڑے گا کہ میرے بستر میں کون سو رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمیں دینا ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے بھائی میری چوائس. ٹھیک ہے, میں بھی راضی, لڑکی بھی راضی, کیا ضرورت ہے, ہم نکاح نہیں کرتے, ہم ون نائٹ اسٹینڈ میں ہیں. ٹھیک ہے, ہم لیونگ ریلیشن شپ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, وائی یو بادر, آپ کا کیا مسئلہ ہے. لیکن اسلام تو یہ نہیں کہتا. تو اس بات کو سمجھے. اسی طریقے سے وومن رائٹس,
اسلام عورت کو آزاد کرتا ہے, اسے جاب کی, اس کو بزنس کی, اس کو تعلیم کی, اس کو ہر طرح کی اجازت دیتا ہے, یہاں تک کہ عبادت کے لیے مساجد کے اندر, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ مساجد میں آنا چاہے ادھر عبادت کرے, ان کی سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے اس حوالے سے. لیکن جو ویسٹ کا فیمنزم ہے, ان کے تو احتجاج ہی یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے کپڑے اتار کے پھینک, ٹھیک ہے, اپنے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ کر گھومتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے, میں مغرب کی بات بتا رہا ہوں, اس میں آپ کسی بھی اس کے اندر مسجدوں میں چرچز کے اندر گھس جاتی ہیں. ابھی یہاں پہ جو ہماری ایسٹ لندن ماسک ہے, اس میں چند لڑکیوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے کپڑے پورے اتار کے برہنہ ہو کر مسجد میں گھسنے کی کوشش. یہ عام بات ہے ان کے لیے, ان کا معاملہ یہ, یا فیمنزم کی تحریکوں کو پڑھیے, ٹھیک ہے, تو بات تو کریں گی کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ تنخواہ کم مل رہی ہے, ہمیں فلاں ہو رہی ہے, لیکن سارا زور کس پہ ہے, ہم جو چاہے پہنے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک درجے جا کر اب ہیٹڈ آف مین میں کنورٹ ہو گئی, یعنی وومن رائٹ سے نکل کر اب مرد سے نفرت میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے, اتنا زیادہ اس چیز کو بڑھ گیا. تو ان کا جو وومن رائٹ ہے یا ان کا جو فیمنزم ہے, اگر آپ اس کو اسلام پر چسپا کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. یہی معاملہ فریڈم آف اسپیچ کے متعلق, ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ یہ نہیں دیتا کہ آپ کو اگر فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے تو اب آپ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. میری تو فریڈم آف اسپیچ ہے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, ٹھیک. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی جو قابل احترام شخصیات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ مغلظات بکیں گے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کوئی گندی حرکات کریں گے, ٹھیک ہے, اور کہیں گے کہ میرا فریڈم ہے, اسے آپ شائع کریں گے, اس کے اوپر آپ ہنگامہ پورا مچائیں گے. یہ اسلام میں نہیں ہوگا. یعنی کوئی اور کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے یہ الگ موضوع ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اسلام اسے قبول نہیں کرے گا اپنے لیے کہ ہاں بھائی یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمیں بھی ایسا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کر رہے ہیں, آپ کو بھی کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یو کانٹ الاؤ دیٹ وین یو فالو قرآن اینڈ سننا. تو یہ وہ فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا ہوگا. تو یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا ایک دل فریب نعرہ ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہولو کاسٹ کے بارے میں یہ لوگ بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پولیس گرفتار کر لے گی باقاعدہ, اٹس اے کرمنل آفینس. آپ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر کمیونزم کی تحریک چلا کر دیکھیں, کمیونسٹ ملک کے اندر جا کر کیپٹلزم کے بارے میں بات کر کے دیکھیں, کہاں جائے گا فریڈم آف اسپیچ. تو یہ جو ہے نا یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے, مسئلہ ہے پریفرنس کا کہ کیا آپ کے لیے اہم ہے. آپ کے لیے دراصل یہ اہم نہیں ہے کہ رسول کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دے. آپ سے مراد یہ کہ بس کے نزدیک یہ چیز اہم نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں, تو وہ جو ہے نا یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ جی اخلاقی اقدار کی پاسداری کی جائے, ٹھیک ہے, تو آپ انسسٹ کو بھی جائز کر دیں, آپ کچھ بھی اس طریقے کا معاملہ کر دیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. بچوں کو پڑھانے پر مصر ہو جائیں, یعنی ابھی وہ میں کینیڈا میں جو اردو پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو, ٹھیک ہے, وہ میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے چچا گے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی یہ باقاعدہ اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے اٹس نارمل, ٹھیک ہے, اگر چچا آپ کے وہ ہیں تو یعنی ان کی تربیت کی جا رہی ہے, ذہنی ایک مینوفیکچرنگ, ٹھیک ہے, انجینئرنگ کی جا رہی ہے ان کی مائنڈ انجینئرنگ. تو یو کین ناٹ اپریشیٹ دیٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کوئی وائلنٹ ہو کر تمام معاملہ کر دیں, لیکن یو ہیو دا رائٹ ٹو آبجیکٹ. یو نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل کہ واٹ یو آر ڈوئنگ از ناٹ رائٹ, از ناٹ وائز, ٹھیک ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں بھی مانتے تب بھی یہ انسانیت کے معیار پر پوری نہیں اترتی.